learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-फुरकान आयत 21। वक़ाल अल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, ला यरजून लिक़ाअना, नहीं वो उम्मीद रखते हमारी मुलाकात की, लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु, कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए, औ नरा रब्बना, या हम अपने रब को ही देखते, लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम, वो अपने दिलों में बहुत बड़े बन गए, व अतौ, और उन्होंने सरकशी की, उतुवन कबीरा, बहुत बड़ी सरकशी। यानी जो लोग जन्नत और मग़फ़िरत की उम्मीद नहीं रखते, और वह कुफ़ार मक्का हैं जो कहते थे कि इंसान को रसूल बनाकर क्यों भेजा है, फ़रिश्ते को रसूल बनाकर क्यों नहीं भेजा। इससे मुराद ये भी हो सकती है कि रसूल के साथ फ़रिश्ते भी नाजिल होते जो रसूल की तस्दीक करते, यानी फ़रिश्ते आते तो वो आपकी रसालत की गवाही देते। या फिर हम अपनी आँखों से अपने रब को देखते। अपनी आँखों से रब को देखने का मुतालबा इसलिए किया था कि वैसे तो हमें यकीन नहीं आता, लेकिन अगर रब आकर हमें बताता कि ये मेरा रसूल है और इस पर ईमान लाना ज़रूरी है तो हम मान जाते। उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझा और ईमान से मुंह मोड़ा। उनके दिलों में कुफ्र और दुश्मनी थी, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिग़िही, उनके दिलों में सिर्फ एक बड़ाई है जिसको वो हरगिज़ पहुँचने वाले नहीं हैं। सूरह अल-मोमिन आयत 56। और उन्होंने सरकशी की। इब्न अब्बास ने कहा कि उन्होंने कुफर में शिद्दत इख्तियार की। फरमाया, वकअय्यिम मिन क़रयतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फ़हासबनाहा हिसाबन शदीदा व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, और कितनी ही बस्तियों ने अपने रब और उसके रसूलों के हुक्म से सरकशी की तो हमने उनका मुहासबा किया, बहुत सख्त मुहासबा करना, और हमने उन्हें सज़ा दी, ऐसी सज़ा जो जानी पहचानी ना थी। सूरह अत-तलाक़ आयत 8। यौमा यरौना, जिस दिन वो देखेंगे, अलमलाइकता, फरिश्तों को, ला बुशरा यौमा इज़िन, उस दिन कोई खुशखबरी नहीं होगी, लिल मुजरिमीना, मुजरिमों के लिए, वयकूलूना, और वो कहेंगे, हिजरन, एक आड़ हो, महजूरा, मजबूत। मुराद मौत का दिन, जब फरिश्ते उनके पास आएंगे और वो उन्हें अपनी आंखों से देख लेंगे। फरिश्ते काफिरों के पास जब सुकरातुल मौत के वक़्त आते हैं और उन्हें जहन्नुम की आग और अल्लाह ताला के अजाब की खबर देते हैं और कहते हैं, ए खबीस जिस्म की खबीस रूह, आग की तरफ, खोलते पानी की तरफ और गर्म साए की तरफ निकल आ। रूह भागती है और फरिश्ते उसको मारते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-अनफाल आयत 50 में, वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, और काश आप देखें जब फरिश्ते इन लोगों की जान कब्ज़ करते हैं जिन्होंने कुफ़र किया, वो उनके चेहरों और उनकी पुश्तों पर मारते हैं और कहते हैं, जलने का अज़ाब चखो। उस दिन काफिरों के लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी और वो चाहेंगे कि काश उनके और अज़ाब के दरमियान कोई मजबूत आड़ हो। वक़दिमना, और आएंगे हम, इलामा अमिलू, उसकी तरफ जो उन्होंने अमल किए, मिन अमलिन, कोई भी अमल, फ़जअलना हो, तो हम बना देंगे उसे हबाअन मंसूरा, उड़ती हुई खाक। क़यामत के दिन सब इंसानों से उनके अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। उनके वो काम जिनको वो नेकी के काम समझते हुए करते थे और उसमें मुशक्क़त उठाते थे, काफिरों के अमाल उस दिन बेहैसियत ज़र्रों की तरह कर दिए जाएंगे, क्योंकि अमाल की कबूलियत की दोनों शराइत नहीं होंगी। ना तो उनके अमाल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होंगे क्योंकि उनका अल्लाह पर ईमान नहीं था, और दूसरे ना ही सुन्नत के मुताबिक होंगे, इसलिए उन्हें अजर से महरूम कर दिया जाएगा और उन्हें सज़ा दी जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-कहफ़ आयत 105 में, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत आमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत के साथ और उसकी मुलाकात के साथ कुफ़र किया तो उनके सारे आमाल ज़ाया हो गए, चुनांचे क़यामत के दिन हम उनके लिए कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। अस्हाबुल जन्नती, जन्नत वाले, यौमा इज़िन, उस दिन, खैरुम मुस्तक़र्रन, बेहतरीन ठिकाने में होंगे, व अहसनु मकीला, और बहुत अच्छी आरामगाह में। अहले जन्नत जो रब पर ईमान लाए, जिन्होंने दुनिया में नेक अमाल किए जो रब को पसंद आए, उनकी क़याम गाहें दीदा ज़ेब होंगी। क़यामत का दिन अहले ईमान के लिए मुख्तसर होगा और उनसे हिसाब किताब आसान होगा। कैलूले के वक्त तक ये लोग फारिग हो जाएंगे और जन्नत में ये अपने अहल व अयाल के साथ आराम कर रहे होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यासीन आयत 55-56 में, यकीनन आज अहले जन्नत अपने शुगल में खुश हैं, वो और उनकी बीवियां तख्तों पर तकिए लगाए हुए घने सायों में होंगे। व यौमा, और जिस दिन, तशक्ककुस्समाउ, आसमान फट जाएगा, बिलगमामी, बादलों के साथ, व नुज़्ज़िलल मलाइकतु, और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे, तंजीला, लगातार नाजिल किया जाना।
قیامت کے دن کائناتی حادثات ہوں گے، کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، ستارے باہم آپس میں ٹکرا جائیں گے اور ہر چیز کے رابطے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا آیت 19-20 میں بھی اسی بات کو فرمایا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن آسمانوں سے لگاتار فرشتے اتارے جائیں گے جو میدان حشر میں انسانوں کو گھیر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے فیصلے کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوں گے۔ الملک بادشاہت یومئذ الحق، اس دن برحق ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، وکانا یومن علی الکافرین اسیرا، اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے حشر کے میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے، ساری مخلوق وہاں جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے فرشتوں کے درمیان جلوہ افروز ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت حق ہوگی۔ کافروں کے لیے حشر کا دن بہت بھاری ہوگا، شرمندگی، ندامت، حسرت، پچھتاوے اور دہشت، یہ سب کچھ کافر کا سرمایہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا ہی مشکل دن ہوگا، کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ سورہ المدثر آیت 9 and 10۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یعضُ، دانتوں سے کاٹے گا، الظالم، ظالم، علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، یقول یا لیتنی، وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ کا کچھ راستہ اختیار کرتا۔ قیامت کے دن وہ لوگ سخت پشیمان ہوں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار نہ کیا یا اس راستے سے ہٹ گئے اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ ہاتھوں کو جبانے سے غم کی شدت ظاہر ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ظالم کو ناقابل برداشت غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم کے غم کو مجسم حرکت کے ساتھ ظاہر کیا ہے۔ حشر کے میدان میں انسان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی نجات کا سبب ہیں، کامیابی کا راستہ ہے۔ اس دن تمنائیں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقولو یا لیتنی قدمت لی حیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ سورہ الفجر 24۔ حشر کے میدان میں حاصل ہونے والا شعور جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ امتحان کی مدت اور عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور دیا ہے کہ رسول کے راستے پر چلے بغیر آخرت میں کامیابی ممکن نہیں۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان ان لوگوں کے اثرات قبول کرتا ہے جن کے ساتھ دوستی کا تعلق ہوتا ہے۔ جب انسان دوستوں کے طریقے پر چلتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے حشر کے میدان میں رسول کے طریقے کو چھوڑنے والے حسرت میں مبتلا ہوں گے اور غم کی شدت سے یہ چیخ نکلے گی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ انسان کیونکہ دوستی کے اثرات قبول کرتا ہے، اسی لیے اسلام نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری دوستی کی مثال بھی دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے اور بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے۔ جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی محبت میں ہو، وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ تحفے کے طور پر دے دے گا یا تم اس سے خرید سکو گے، یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے محظوظ تو ہو ہی سکو گے، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبو دھواں ضرور پہنچے گا۔ صحیح بخاری 5334۔ لقد ادلنی، بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے بھٹکا دیا، عن ذکری، ذکر سے، بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ یعنی میرے دوستوں نے مجھے قرآن سے نفرت دلائی، مجھے بہکایا جبکہ قرآن میرے پاس آ چکا تھا۔ برے دوست یہ کام کرتے ہیں کہ انسان کو بری یا بیکار سرگرمیوں سے نکلنے نہیں دیتے، اس وجہ سے مفید سرگرمی چاہے وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کی ہو یا نصیحت کی ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتے۔ شیطان انسان کے لیے برائی کو مزین کرتا ہے، اور جس برائی کو کرنے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، شیطان انسان سے وہ برائی کروا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے شیطان کی مثال ہے جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ الحشر آیت 16۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دے اور اسے ذلیل و خوار کر دے۔ وقال الرسول، اور رسول کہے گا، یا ربی، اے میرے رب، انا قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن، بنا لیا تھا اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا۔
قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان امتیوں کی شکایت کریں گے جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، فرمائیں گے اے میرے رب، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا جس کا پڑھنا، جس پر عمل کرنا ان پر واجب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 124 to 126۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد آیت 29۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قوم کے بارے میں شکوے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق نہیں رہیں گے، ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہو جائے گی، اور جس کے خلاف رسول گواہی دے دیں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی آگ کا ہمیشہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کی گواہی کو اس مقصد کے لیے ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ لوگ قرآن کی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا ارادہ کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔